الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک اللہ وحدہ لا شریک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور یہ رمضان المبارک تقریباً گزر چکا ہے، محض 1-2 دن اس کے گزرنے میں، ختم ہونے میں باقی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی رمضان المبارک میں عبادتیں، تلاوتیں، ذکر و اذکار اور نیکی کے کام ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک انہیں قبول فرمائے۔ آمین۔ ان کاموں کو ہمارے لیے اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اور یہ جو 1-2 دن رہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان 1-2 دنوں کو بھی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ویسے تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں انسان پر، جن کا شمار کرنا گننا، بلکہ ان کا اندازہ لگانا وہ بھی مشکل و ناممکن ہے۔ ہر لمحہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے کئی ایک احسانات
وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، کئی نعمتیں اس کے استعمال میں ہوتی ہیں، انہی اللہ کی نعمتوں اور احسانات میں سے ہمارے اوپر اس کا ایک احسان وہ دعا ہے۔ دعا اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، بلکہ حکم دیا کہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو۔ اس سے سوال کرنا، ظاہر ہے بندہ محتاج ہے، لمحہ لمحہ بندے کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کہیں پہ اسے سہارا چاہیے، کہیں پہ اسے رہنمائی چاہیے، کہیں پہ اسے مدد چاہیے، کہیں وہ مشکل میں پھنسا ہے اور کہیں اس کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یا آنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سارے کاموں کے لیے مسلمانوں کو جو ہتھیار عطا فرمایا ہے، جو اسلحہ عطا فرمایا ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی واذا دعانی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کب؟ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی ہماری حیثیت سے بڑا بندہ کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں، تو حوصلہ اور قوت اور طاقت وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ محسوس کرتا ہے کہ فلاں بندے نے کہہ دیا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دعا کرنے والے بندے کو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میرے سے مانگنے والے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، اس سے بڑی شخصیت کوئی نہیں، اس سے بڑا عطا کرنے والا، نوازنے والا کوئی نہیں، اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اس سے اچھا نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں، اس سے اچھا مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اگر وہی اعلان کر دے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کبھی آ کے پوچھے نا تو آپ انہیں کہیے کہ میں تو بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قریب ہوں، نزدیک ہوں، پکارنے والا مجھے جب پکارنا چاہے میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ جب بھی کوئی پکارے، پکارنے والا کوئی بھی ہو اور جس وقت بھی کوئی پکارے، ہاں یہ ضرور کرے کہ ایسی دعا نہ کرے جو دعا اللہ کو پسند نہ ہو، اور ایسے دل کے ساتھ دعا نہ کرے کہ دل غافل ہو، دل بے پرواہ ہو، دل کسی اور طرف لگا ہوا، ہاتھ ادھر اٹھے ہوئے، دھیان کہیں اور ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ایسے دل کے ساتھ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، جب تک بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کر لے یا قطع رحمی کی دعا نہ کر لے۔ گناہ کی دعا مانگ لے کہ اللہ مجھے مال و دولت دے، میں سینما بنا دوں گا، گناہ کی دعا۔ مجھے مال و دولت دے، میں آلات موسیقی خریدوں گا، گناہ کی دعا ہے۔ دعا مانگے اللہ بیٹی کو والدہ سے الگ کر دے، قطع رحمی کی دعا ہے۔ بھائیوں کو آپس میں لڑوا دے، قطع رحمی کی دعا ہے۔ ایسی دعا بھی کھوٹی، ایسی دعا کے کرنے والے بھی کھوٹے۔ نہ کھوٹی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، نہ کھوٹے بندے کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کسی کے نقصان کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے،
قطع رحمی کی دعا نہ کرے، رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ یہ دعائیں نہ کرے۔ ان دعاؤں سے بچو، باقی دعائیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بندے کی مانتا ہے۔ دعا بھی قبول کرتا ہے، دعا سنتا بھی ہے، دعا قبول بھی کرتا ہے، جب تک بندہ جلدی نہ مچا دے، جب تک جلدی نہ مچائے بندہ۔ اللہ تو دعائیں قبول کرتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن میں کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، قبول وہ کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ مچا دے۔ پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مچانے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دعا کرتا ہے، دعا کے بعد پھر کہتا ہے میں نے مانگی تو تھی ابھی تک پوری تو ہوئی نہیں، مانگی تو تھی ابھی پوری نہیں ہوئی، ایسے جلدی نہیں مچانی۔ وہ آپ کا پابند نہیں ہے کہ آپ کے کہنے، آپ کی مرضی، آپ کے مانگنے کے مطابق جیسی آپ کے دل میں ہے ویسی پوری کرے، آپ کا پابند نہیں ہے۔ ہاں کہا ہے اس نے مانگو، مانگنا بہتر ہے، نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ مانگ کر پھر کہتے پھر میں مانگتا تو ہوں میری اللہ قبول نہیں کرتا، میں مانگتا تو ہوں میری سنتا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ سنتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو جلدی نہیں مچانی، غافل دل کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کرنی، گناہ اور رشتہ داری توڑنے کی، قطع رحمی کی دعا اللہ سے نہیں کرنی۔ اللہ وحدہ لا شریک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے بارے میں ایک اور فرمان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ ان مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے جو مصیبتیں اتر چکی ہیں، اور دعا ان مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے جو مصیبتیں ابھی تک آئی نہیں ہیں۔ بندہ بیمار ہے دعا کرتا ہے، بیمار بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور دعا کی وجہ سے آنے والی بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے، آئی ہوئی مصیبت میں بندہ دعا کرے تب بھی فائدہ، اور اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے دعاؤں کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اس فرمان میں آپ دعا کی طاقت کو، دعا کی قوت کو ملاحظہ کیجیے کہ دعا میں طاقت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء۔ دنیا کی آپ بڑی سے بڑی طاقتور چیز اپنے ذہن میں لے آئیے اور اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی طاقتور ہوگی۔ سب سے زیادہ طاقتور ایٹم بم ہے میرے خیال میں، یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز، کوئی بھی طاقتور چیز اپنے ذہن میں لائیے۔ پھر اس حدیث مبارک کا ترجمہ سنیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر، جو تقدیر ہے، تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ لا يرد، اس نے فیصلہ کر دیا بس، فیصلہ واپس نہیں ہوتا۔ ما يبدل القول لدي، جو کہہ دیا وہ واپس ہوتا نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، واپس نہیں کر سکتی۔ الا الدعاء، دعا ایسی چیز ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے کو بھی واپس کر سکتی۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء۔ حدیث میں دونوں قسم کے الفاظ ہیں، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تقدیر کو، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ سوائے دعا کے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کو بدل سکے۔ اللہ نے دعا میں اس قدر قوت رکھی ہے، اس قدر طاقت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان گرامی آپ سنیے ذرا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ پہ آسودگی ہو، آسانیاں ہوں، خوشحالی ہو، خوشیاں ہوں، آسانیاں ہوں، صحت ہو، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو۔
فائدہ کیا ہوگا؟ آسانیوں میں دعائیں مانگنے والے کی اللہ سختیوں میں بھی دعائیں قبول کرتا ہے. دوران صحت دعا کرنے والے بندے کی اللہ دوران بیماری بھی دعا قبول کرتا ہے. ایک حدیث وہ بھی اسی معنی میں ہے، ملتی جلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ اپنی آشنائی، اپنا تعارف بنا لے آسانی کے دنوں میں. یعرف کا فی الشدائد، جب تجھ پہ تنگی کے دن آئیں گے نا، اللہ وحدہ لا شریک تجھے پھر پہچان لے گا، کیونکہ اس کے ساتھ آسانی کے دنوں والی شناسائی ہوگی. آسانی کے دنوں میں بھی مانگتا رہ، تنگی کے دنوں میں مانگے گا، صرف تنگی کے دنوں میں اس کی قبولیت کے چانس کم ہیں. لیکن اگر آسانی میں بھی مانگتے ہو، پھر تنگی میں بھی اللہ کو پکارتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا. وہ پہچان لے گا یہ وہی میرا بندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، نہ بھولتا ہے، نہ اپنے شناسا سے بے وفائی کرتا ہے. جس کے ساتھ جان پہچان ہو گئی، جس کا اللہ کے ساتھ ناطہ جڑ گیا، کیا خیال ہے اللہ اسے بھول جائے گا؟ اللہ اسے چھوڑ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد پریشان ہو کے گھر آئے، خطرہ ہے مجھے کہ موت آ جائے گی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ جیسے بندے کو ضائع نہیں کرے گا. آپ جیسا بندہ، غریبوں کے کام آنے والا بندہ، بیواؤں کا خیال رکھنے والا بندہ، لوگوں کا بوجھ بانٹنے والا بندہ، آپ جیسا بندہ، امانت دار بندہ، دیانت دار آدمی، سچا آدمی، آپ جیسے بندے کو اللہ ضائع، وہ جس کے ساتھ اس کا تعارف ہو جائے اسے ضائع نہیں کرتا. یہ جو آسانیوں میں دعا مانگنا اور سختیوں میں دعاؤں کا فائدہ ہونا، قرآن مجید میں اس کی دو مثالیں ہیں، آپس میں الٹ مثال ہے. دو مثالیں ہیں. ایک مثال اللہ نے ایک پیغمبر کی دی ہے، اور ایک مثال جو ہے اللہ رب العزت نے فرعون کی دی ہے. حالات دونوں پہ ایک جیسے ہیں، دونوں ہی دریا میں، سمندر میں، دونوں ہی مشکل میں. ایک اللہ کا رسول ہے یونس علیہ السلام، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، کشتی سے چھلانگ لگائی، مچھلی نے پیٹ میں لیا، اندھیروں میں آواز لگا دیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک، مالک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کلمہ توحید ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اگر کہیں پر کوئی قصور ہے تو وہ میرا قصور ہے. یونس علیہ السلام ہے، پانی میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، مزید مچھلی کے پیٹ میں ہیں. فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، جس مصیبت میں تھا ہم نے اس مصیبت سے نجات دے دی. اب سورہ یونس میں آ جائیں. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں کرنے کے بعد اور قوم کو وہاں سے نکالنے کے بعد فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا، فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون کو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے جب دیکھا کہ اب تو ڈوبنا ہی ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس نے کیا کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کس بات پر؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اس معبود کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اسی اللہ پر ایمان لایا جس اللہ پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ادھر بھی لا الہ الا اللہ انتا، ادھر بھی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کلمہ توحید ادھر بھی ہے، کلمہ توحید ادھر بھی ہے. ادھر بھی پانی میں ڈوبنا اور غرق ہونا ہے، ادھر بھی پانی میں ڈوبنا اور غرق ہونا ہے. ادھر بھی التجا اور دعا ہے، ادھر بھی التجا اور دعا ہے. مسئلہ صرف ایک ہے، مسئلہ صرف ایک ہے. مسئلہ یہ ہے ایک وہ ہے جس نے آسانی کے دنوں میں بھی اللہ سے لو لگائی رکھی ہے، وہ یونس علیہ السلام ہے، جو آسانی کے دنوں میں بھی اللہ کو پکارتے رہے.
اور اب جب مصیبت میں پھنسے ہیں تو پھر بھی پکار رہے ہیں۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کی، کیونکہ جو آسانیوں میں پکارتا ہے سختیوں میں بلائے ہم لبیک کہتے ہیں، جو مشکلات میں ہمیں پکارے اور اس سے پہلے اس نے آسانیوں میں بھی ہمیں پکارا ہو، ہم اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اسے نجات دیتے ہیں۔ ادھر تو نجات دے دی، وہی کلمہ توحید اور وہی التجا اور وہی مشکل اللہ کے سامنے رکھی، اور ادھر یہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل والے رب پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مزید تاکید میں بھی کہتا ہے وانا من المسلمین، میں فرمان بردار ہوں، میں اب کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آسمان سے آواز پتہ کیا آتی ہے؟ الآن، اب جب گر گیا ہے، اب جب گر گیا ہے، اس سے پہلے سنیے بات ذرا وضاحت میں، تشریح میں سمجھ لیجئے اس بات کو، اس سے پہلے جب تیرے پاس مسجد جانے کا موقع تھا جاتا نہیں تھا، اب ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گھر پڑا ہے، دعا مانگ رہا ہے، صحت دے دے، ہر نماز مسجد میں پڑھا کروں گا۔ یہ خیالی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ ہم نے حقیقت میں ایسے واقعات کو دیکھا اور سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہی مصیبت میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، اس بار صحت دے دے، اب ٹھیک ہو گیا، اب اگر تو نے مجھے تندرستی دے دی، اب اگر تو نے مجھے نواز دیا، اب اس مشکل سے نکال دیا اگر، تو میں بس تیری راہ میں رہوں گا، میں تیرے لیے ہی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، دعائیں کروں گا، تلاوتیں کروں گا۔ پھر سن لو، ایسے بندے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مثال رکھی ہے، وہ فرعون کی۔ پہلے مانتا نہیں تھا، وہ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا لوگوں کے پاس سے جب گزر ہوا تو میں نے افسوس کیا ایک بات پہ، پھر میرا لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے افسوس کیا لوگوں پہ۔ پہلی بار افسوس کیا تھا، میں ایک لہو و لعب کی مجلس کے پاس سے گزرا، میں نے انہیں جا کے مشورہ دیا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے فرما بردار بنو۔ اس وقت وہ مان سکتے تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ اس وقت اللہ بھی مانتا تھا کہ میرے بندے میرے پاس آ جائیں، اور اب میں گزرا ہوں ان لوگوں کے پاس سے، یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ مان جائے، وہ مانتا۔ جب آسانیوں کا وقت گزر جائے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، اگر فرصت ہے اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ۔ اگر صحت ہے تو اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ اگر امیری ہے تو اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ غریب اور محتاج ہو جاؤ۔ اور اگر زندگی ہے تو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اگر عمر ہے تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بڑھاپے والی عمر آ جائے۔ جوانی والی عمر کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بڑھاپے والی عمر آ جائے۔ بڑھاپے میں کہیں گے بڑھاپے میں تو کھڑا ہوا جاتا نہیں، اب جوان ہے، نوجوان ہے، تراویح میں قیام اللیل میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہیں کھڑا ہوا جاتا ہے، کھڑا ہونا نہیں چاہتے۔ بڑھاپے میں کھڑا ہونا چاہیں گے، کھڑا ہوا نہیں جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سورہ قلم میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جب سارے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک اپنی پنڈلی سے کشف فرمائیں گے اور کہا جائے گا کرو بھئی سجدہ، کہا جائے گا سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کر نہیں سکیں گے، سجدہ کر سکیں گے حکم دیا جائے گا۔ دن قیامت کا رب کائنات سامنے، اللہ نے اپنی پنڈلی سے کشف فرمایا ہوا، ہاں بھئی کرو سجدہ، فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی، جھک نہیں سکیں گے، جھکنا چاہیں گے جھک سکیں گے نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، اس سے پہلے انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا۔ جب یہ جھک سکتے تھے اس وقت جھکتے نہیں تھے، جب جھک سکتے تھے جھکتے نہیں تھے،
اب جھکنا چاہتے ہیں جھک سکتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، رمضان گزرا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ گزر جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ موقع نہ ملے، خدا را مالک کائنات کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو، خود بھی، اپنی اولاد کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی موقع ہے۔ موقع ہاتھ سے گیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ پچھلے رمضان میں جیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے آگے رمضان آنے والے ہیں، جو آسان ہوں گے روزہ رکھنا ان میں آسان ہوگا، دن چھوٹے ہوں گے ہم روزہ رکھا کریں گے، لیکن وہ قبروں میں چلے گئے، دن چھوٹے آ گئے، وہ روزہ رکھ سکتے؟ دن چھوٹے آ گئے، موسم بہتر ہو گیا، سردیاں آ گئیں، پیاس کی شدت ہوتی نہیں ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ دن آئیں تو روزہ رکھیں گے، لیکن دنیا سے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، ان دنوں میں جن دنوں میں آسانیاں ہیں، ان دنوں میں جن دنوں میں فراوانی ہے، ان دنوں میں جن دنوں میں صحت ہے، ان دنوں میں جن دنوں میں جوانی ہے، تراویح میں کھڑا نہیں ہونا چاہتے، بڑھاپا آئے گا کھڑا ہونا چاہیں گے، کھڑا ہوا جائے گا نہیں، یا تو بیٹھ جائیں گے یا کرسیوں کو سہارا لیں گے، جوانی یاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شناسائی پیدا کر لو، جب دن آسانی کے ہوں، جب سوکھے دن چل رہے ہوں، جب تجھ پہ مشکلات آئیں گی نا، وہ اللہ تعالیٰ پھر پہچان لے گا کہ میرا بندہ ہے جس پہ مشکلات ہیں، وہ مشکلات دور کرے گا۔ یہ نہ ہو ساری زندگی غفلت میں گزر جائے، پوری جوانی غفلت میں گزر جائے، جب چلنے کے قابل نہ رہے، اٹھنے کے قابل نہ رہے، اس وقت پکارے اللہ اللہ اللہ، اور اللہ کا جواب وہی آئے آل آنا ہوئے، اب موقع ملا ہے، اب یاد آیا ہوں، جب ہلا جاتا نہیں ہے، جب انگلیوں کے اشارے سے نماز پڑھتا ہے، اب یاد آیا ہوں، اس سے پہلے چل سکتا تھا، آج آ سکتا تھا، اب تیرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں سکتے، تو اللہ اللہ کرتا ہے، جب اٹھ سکتے تھے تو اٹھاتا نہیں تھا۔ تعرف باللہ فی الشدائد یعرف کا فی الرخاء، تعرف باللہ فی الرخاء یعرف کا فی الشدائد، آسانیوں میں اس کے ساتھ دوستی لگا لو، وقت ہے اسے منا لو، وہ تیار بیٹھا ہے، وہ تو صبح صبح ایک اعلان کرنے والے کو بھیج دیتا ہے، جاؤ جا کے اعلان کرو۔ کیا اعلان کروں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مانگے گناہوں کی معافی، میں معاف کروں گا۔ روزانہ پچھلی رات سحری کے وقت ایک اترنے والا اترتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور اعلان کا حکم مالک دیتا ہے، جاؤ جا کے اعلان کرو، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہاتھ اٹھائے مجھ سے مانگے، میں معاف کروں گا۔ ہے کوئی شفا مانگنے والا جسے لوگوں نے کہہ دیا ہو تیرے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، تیری بیماری کا علاج نہیں ہے، مانگے نا، فاشف لا، میں شفا دوں گا، وہ دے سکتا ہے۔ حل من مسترزق، ہے کوئی ایسا جو رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا کے بھٹک کے واپس آ گیا ہو، نا امید ہو کے ایک بار میرا دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح، میں رزق کے دروازے اس پہ کھول دوں گا۔ ہر روز اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ رمضان ہے، سحری کے وقت ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی جاری و ساری ہے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، وہ معافی مانگ لو، ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب نیند نہیں آتی، ساری رات جاگتا ہے، کبھی تھوڑی بہت آنکھ لگے تو صبح سے کہیں پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، اب شفا دے دے، اب رزق دے دے، اب معافیاں دے دے، ٹھیک، وہ ہر عمر میں معاف کرنے پہ قادر ہے، ہر عمر میں ہر بندے کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی مدد چاہیے مشکلات میں تو اسے آسانیوں میں یاد رکھا کرو، اسے آسانیوں میں پکارتے رہا کرو۔ جو سختیوں میں کہتا ہے نا سختی آئے گی تو دعا کریں گے، اسے چاہیے کہ آسانیوں میں مزید دعا کرے، ڈٹ کے دعا کرے، رج کے دعا کرے، اللہ کا در چھوڑے ہی نہ، جب وقت ملے تب دعا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ